اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں. نماز حسین کے ساتھ ہے تو قبول، نماز روزے یہ حج و زکات حسین کے ساتھ ہے تو قبول. توجہ، اگر حسین کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں. میں دلیل دوں. اچھا سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ایک بات بتاؤ، کوئی دیوانہ بھی ہو وہ بھی اس کا جواب دے دے گا. یہ بتاؤ نماز اگر کوئی یزید کے ساتھ پڑھے تو کیا قبول ہوگی؟ عام مسلمان بھی کہے گا نہیں، یزید ظالم تھا، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر نماز کوئی یزید کے ساتھ پڑھے تو قبول ہے، روزہ کوئی یزید کے ساتھ رکھے تو قبول ہے، سجدہ کوئی یزید کے ساتھ کرے تو قبول ہے. اچھا تمہیں پتا ہے کربلا میں ایک شہید ہیں، اس شہید کا نام ہے حر ریاحی. کون ہے حر؟ یزید کے لشکر کا فوجی، بہت بڑا سپاہی، زندگی بھر یزید کے ساتھ رہا. اس کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں نا. 9 محرم کی رات تک حر یزید کے ساتھ تھا، یزید کے لشکر میں تھا، نماز قبول ہوئی؟ نہیں نا. رات کے وقت حر ٹہل رہا ہے اپنے خیمے میں، حر کا بیٹا آیا، آ کے کہنے لگا بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ حر نے کہا میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے. کہا کیسی بات؟ کہا ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم. پوری توجہ. بیٹے نے کہا بابا فیصلہ کیا ہے؟ حر نے کہا میں دنیا پہ ٹھوکر مارتا ہوں، میں نبی کے نواسے کا دامن تھاموں گا. حر کے بیٹے نے کہا بابا نیک ارادہ کیا ہے تو ابھی فوراً چلیے. حر نے کہا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، اگر رات کے اندھیرے میں گیا تو یہ لوگ کہیں گے حر ڈر کر بھاگ گیا. میں نماز فجر کے بعد جاؤں گا. نماز صبح بھی پڑھی یزید کے لشکر میں تو کیا حر کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں. ساری نمازیں یزید کے لشکر میں ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوئی. اور نماز صبح کے بعد حر امام حسین کے قدموں میں پہنچا اور امام حسین سے معافی مانگی. حسین نے معاف کیا. حر نے اجازت مانگی، حسین نے میدان میں جانے کی اجازت دی. حر ظہر سے پہلے شہید ہو گیا. یعنی کہ زندگی میں ایک رکعت نماز بھی حر کی قبول نہیں ہوئی. مگر میں ہر مولوی سے پوچھوں گا حر کی ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوئی مگر حر گیا کہاں؟ توجہ. ہر مولوی کہے گا حر جنت گیا. اب میرا سوال یہ ہے حر کو جنت کیا چیز لے گئی؟ نماز لے گئی یا عشق حسین لے گیا؟ حسینیت 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 نعرہ حیدر. کیا چیز حور کو جنت لے گئی؟ نماز جنت لے گئی یا عشق حسین؟ مولوی ایک بات بتاتا ہی نہیں. حور تو پھر بھی مسلمان تھا. امام حسین کے لشکر میں 72 میں 2 عیسائی بھی موجود تھے. ایک امام حسین کا غلام جس کا نام تھا جون، جب اس نے امام حسین سے اجازت مانگی نا، امام حسین نے پہلے اجازت نہیں دی تو جون نے کہا
مولا کیا آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ میں کالا ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ امام حسین نے کہا جان تجھے نہیں پتا میرے نانا کا بھی ایک غلام تھا بلال. پوری توجہ. گلے لگایا جان کو اور جان کو اجازت دی اور یہ کہہ کر اجازت دی کہ جان جب تو مقتل میں جا کر شہید ہوگا تو جب شہداء کی لاشیں پڑی ہوگی تو سب سے زیادہ جس کا چہرہ چمکے گا وہ تیرا چہرہ ہوگا. دکھاؤ مجھے کسی تاریخ میں کہ حسین نے جان کو بھیجنے سے پہلے کہا ہو کہ پہلے کلمہ پڑھو مسلمان بنو. امام حسین کے لشکر میں ایک اور عیسائی تھے جس کا نام ہے عبداللہ بن وہب کلبی. پوری توجہ. عبداللہ بن وہب کلبی بھی عیسائی تھے، کرسچن تھے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کی لاش کو شمر بن ذوالجوشن لعنتی نے صلیب پر کراس میں ٹانگ دیا تھا. عمر ابن سعد لعنتی نے کہا یہ تو نے کیوں ٹانگ دیا، اس کے لاش کو کراس میں کیوں لٹکایا؟ تو شمر ملعون نے کہا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو حسین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حسین کے لشکر میں سب نصرانی ہیں، عیسائی ہیں. عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ ارے شمر اگر تو ایسا کام کرے گا تو ہمارے لشکر کے عیسائی بغاوت کر دیں گے، اس لاش کو فوراً اتار. اور جناب عبداللہ بن وہب کلبی کا لاش کراس سے اتارا گیا. ان کا سر کاٹ کے شمر نے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا. ماں تھی، ماں سنیے گا، عیسائی عبداللہ بن وہب کلبی کی ماں جب بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا تو ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد واپس یزید کے لشکر میں پھینک کر اس ماں نے کہا کہ ہم جو کچھ حسین کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. عیسائی ماں کا جواب. ایک عیسائی ماں ہے، کہنے لگی بیٹے کا کٹا ہوا سر پھینک دیا، کہا کہ ہم راہ حسین میں جو صدقہ کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. اب بول کہ ان عیسائیوں کی نجات کیسے ہوئی؟ توجہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مثلو اہل بیتی کما سلی سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرقها وحبا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کے جیسی ہے. من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو گیا. نہیں توجہ کیا. جو سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف غرقها وحبا، اور جو دور رہا وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا. بھائی نوح کی کشتی جا کر دیکھ لینا، نوح کی کشتی میں نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا، ہلاک ہو گیا. مگر نوح کی کشتی میں حرام جانوروں کا جوڑا بھی رکھا گیا تھا، مگر وہ جانور بھی نجات پا گئے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے. ارے اب تک نہیں سمجھا؟ جتنا بڑا نمازی ہو اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر گناہگار بھی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا تو وہ